الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ رجب کی 1920 کا ایک بہت ہی خاص عمل۔ یہ 2 دن بہت ہی زیادہ بابرکت ترین دن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رجب میں اپنے بندوں پر بے حساب بخشش اور مغفرت کے پروانے کھول دیتا ہے۔ ماہ رجب کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو بے شمار برکتوں، عظمتوں اور فضیلتوں والی ہے۔ اسی رات ہمارے پیارے پیارے آقا شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا عظیم الشان معجزہ عطا کیا گیا۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے۔ جو اس دن روزہ رکھے اور قیام کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور 100 سال کو قیام کیا، اور وہ دن اور وہ رات ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دعا فرمایا کرتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اے اللہ ہمیں رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان عطا فرما دے۔ تو جو کوئی ماہ رجب میں عبادتیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بہت زیادہ عطا فرما دیتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعائیں قبول کرتا ہے اور بندہ مومن کو کثیر عطا فرماتا ہے، کثیر کے ساتھ کثیر بھلائیاں عطا فرماتا ہے اور بندہ مومن کی ہر خواہش پوری فرما دیتا ہے۔ اور جو کوئی اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے اور پھر اپنے رب سے مانگتا ہے تو رب اسے وہ سب عطا فرما دیتا ہے۔ اب وہ چاہے کسی کے لیے کوئی بد دعا مانگے، کہ چاہے تو وہ کسی کے لیے کوئی دعا مانگے، چاہے تو وہ اپنے لیے دعا مانگے، ماہ رجب میں جو بھی مانگا جائے اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو رجب کی فضیلتیں تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے، اور سب سے بڑی بات کہ یہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں بیج کو بو دیا تو شعبان المعظم میں پانی دیا جائے گا۔ اور ماہ رجب کا ایک یہ معنی بھی ہے کہ اسے تعظیم کرنے والا مہینہ کہا گیا ہے، اور جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور اس نہر سے صرف وہی پانی پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا۔ تو اب آپ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ پر سے عذاب کو ختم کر دے، آپ پر سے مصیبتوں اور بلاؤں اور آفتوں کو ختم کر دے، آپ کو بھلائیوں میں داخل کر دے، تو ماہ رجب جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت کیجیے۔ اگر آپ چل پھر نہیں سکتے، آپ لاچار ہیں، مجبور ہیں، بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، تو آپ کیا کریں کہ رجب کے مہینے میں بس اتنا سا کام کریں، تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تسبیح و تحلیل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ اسی کی برکت سے بہت کچھ عطا ہو جائے گا، کیونکہ یہ بڑی ہی برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر و برکت کی بارش عطا فرما دیتا ہے کہ عید الاضحیٰ کی شب، عید الفطر کی شب، 15ویں شعبان کی رات اور ماہ رجب المرجب کی پہلی رات۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں ایک ماہ رجب کی پہلی رات بھی ہے۔ تو جن خوش نصیبوں نے پہلی رات میں عبادات کی وہ تو بہت ہی خوش نصیب تھے، اور جو نہیں کر سکے وہ ماہ رجب میں کسی بھی دن روزہ رکھ لیں،
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چاہے مانگ لیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربان ہے تو وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماہ رجب میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اتنی کرم نوازیاں فرما دے کہ آپ کا قرض اتر جائے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کی خواہشیں پوری ہو جائیں، آپ کی تمام تمنائیں پوری ہو جائیں، آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو عطا کر دیا جائے، آپ جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں وہ آپ کو مل جائے، تو آپ نے بس یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے، یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت کچھ عطا کر دیا جائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کون سا عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے؟ آپ نے ان 2 دن سارے وظائف چھوڑ دیجئے اور ان 2 دن یعنی 19 اور 20 رجب آپ نے یہ 2 نام لگاتار پڑھنے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، دن کے کسی بھی حصے میں آپ نے دو انگلیوں پر لگاتار آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام پڑھنے ہیں، ایک شہادت کی انگلی اور ایک 7 والی انگلی پر، ایسے آپ نے گنتے جانا ہے اور انہی پر آپ نے پوری ایک تسبیح یعنی 100 دفعہ مکمل کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز آپ نے پڑھنا ہے یا رزاق یا غنی، یا رزاق یا غنی، تو آپ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ کی ذات آپ کو عطا فرمائے گی۔ لیکن آپ نے صرف شہادت کی انگلی سیدھے ہاتھ کی اور 7 والی انگلیوں پر ہی کاؤنٹ کرنا ہے، اور کرنے کے بعد آپ نے ان 2 انگلیوں کو آسمان کی طرف بلند کر لینا ہے، اور پھر آپ نے ہاتھوں کو کھول لینا ہے اور پھر اللہ سے رزق مانگ لینا ہے۔ رزق اور پیسہ پانی کی طرح آپ کی طرف آئے گا، اور اتنا پیسہ اللہ کی ذات آپ کو عطا فرمائے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ بہت عجیب سا اور بہت ہی پاورفل عمل ہے، بزرگان دین کا بتایا ہوا یہ عمل ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے جیسے بارش کے قطرات ٹپکتے ہیں، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رزق کی برسات عطا فرما دیتا ہے۔ تو بہت ہی خاص عمل ہے، سب کیجئے گا۔ اور میرے جن بہن بھائیوں نے دعاؤں میں حصہ لیا ہے ان کا نام بھی ہم نے دعا میں شامل کیا ہے، اور جنہوں نے ابھی تک دعا میں اپنا نام شامل نہیں کروایا فوری طور پر کمنٹ میں ہمیں میسج کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کا نام بھی خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے جو میرے بہن بھائی ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ فوری طور پر ویڈیو کو لائک کر دیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور ساتھ یہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔ یہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔